Now, question is, اب آپ نے اسلام قبولا کیوں, وہ اب بتائیں مجھے. یہ تو آپ کی کہانی ہوگی, بیک گراؤنڈ ہو گیا. آپ نے اسلام کیوں قبولا, یہ بتائیں. کیا نظر آیا آپ کو اس میں قبولنے کے لیے؟ جے ہند, آداب, سلام, پرنام, نمستے, ست سری اکال. آپ سبھی کا سواگت ہے میرے چینل ایکس مسلم ساحل آفیشیل پر. امید ہے آپ لوگ اچھے سے ہوں گے دوستو. اور جتنے لوگوں کو چینل نظر نہیں آ رہا ہے تو بھائی ایک چھوٹا سا سیٹنگ آپ نے کرنا ہے. آپ اگر موبائل پہ ہے تو اپنے آئیکن پہ کلک کریں, سیٹنگ پہ کلک کر لے, جنرل سیٹنگ میں جائیں, تھوڑا سا نیچے آئیں, لوکیشن انڈیا دکھا رہا ہوگا, اس کو چینج کر کر کوئی بھی آپ کا پسندیدہ لوکیشن ہو وہ آپ سلیکٹ کر لے. ایک جادو ہوگا کہ آپ کو ہمارا چینل نظر آنا شروع ہو جائے گا. محمد اظہر صاحب, آواز سر آ رہی ہے مومن میری؟ ہے؟ آ رہی ہے سر, ایک دم پرفیکٹ ہے. مومن ہے سر؟ دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پہلی چیز کہ میں ایک دوسرے ریلیجن میں تھا اور میں ابھی مسلم بنا ہوں. میں نے ابھی نیم چینج کیا, مجھے ابھی صرف 1.5 ہفتہ ہوا ہے. تو میرے کو ایک دوست نے بتایا آپ کے چینل کے لیے. ہاں, تو میرے کو ایک دوست نے آپ کے چینل کے بارے میں بتایا. اس نے کہا ایک بار جا کے بات کر لے ان سے, تیرے کو تھوڑا پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو کیونکہ وہ خود مسلمان ہے تو اب میرے کو تھوڑا یہ شک ہوا کہ خود مسلم ہو کے وہ میرے کو بول رہا ہے, کیونکہ آپ کے جب میں نے کچھ ویڈیو سنے تو میرے کو تو بالکل الٹا لگا, کیونکہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہاں پہ آپ شاید مسلمان یا اسلام کے بارے میں کچھ بتائیں گے, لیکن یہاں تو کہانی الٹی نکلی ساری. تو آپ نے تو 1.5 ہفتے پہلے آپ اسلام قبول کر چکے, پورا پراپرلی, ہاں مطلب دیکھیے مسجد جا کے آپ نے کلمہ علمہ پڑھا؟ دیکھیے میں نے, ہاں میرے کو ایک مولوی کہتے ہیں ان کو, ان کے پاس لے کے گئے, مطلب دوست میرا, تو میرے کو لے کے گئے اور وہاں پہ انہوں نے میرے کو کلمہ ولمہ پڑھایا پورا. اور مطلب مجھے بتایا گیا کہ کیا کیا کرنا ہے مجھے, ٹھیک ہے. کسی کو ماننا نہیں, اپنے کمرے سے, گھر سے تو نہیں نکال مانے سکتے, کیوں کمرے سے اپنے. اسلام قبول کیوں کیا؟ اس کی کچھ پرسنل وجہ ہے, مطلب اگر آپ ٹھیک ہے آپ کو بتا دیتا ہوں میں. دیکھیے میرے ایسا ہے کہ میرے جو فادر ہیں وہ مسلم ہیں اور مدر ہندو ہیں. تو یہ تو ویسی شادی میری نہیں ہے, آپ اڈلٹری کی اولاد ہیں بیسیکلی. اسلامک علی تو یہ دیکھیے شادی نہیں کہلاتی نا, یہ تو اڈلٹری کہلاتی ہے. میں جانتا ہوں, ایک میں جانتا مسلمان ہوں جو کہ ہے شاید وہ بھی ایک مسلمان ہاں جو ہے وہ ایک ہندو سے, ایک مشرک سے شادی کر ہی نہیں سکتا. تو یہ تو آپ ویسے ہی خود, اگر آپ مسلمان ہیں اب اور آپ نے اسلام اب قبول کر لیا ہے, کلمہ پڑھ لیا ہے, تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ ایک ایڈلٹری کی اولاد ہیں, کیونکہ اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا, آپ کی دیکھیے مجبوری ہوگی, آپ نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کر رہا ہوں, لیکن ایک بات میری ایکچولی آپ کو بتا دوں میں. دیکھیے میرا یہاں پہ آنے کا مطلب, میں خود ابھی تھوڑے ڈائلما میں ہوں, کیونکہ میں ابھی تک میرا جو جھکاؤ تھا وہ ٹورڈز ہندوازم تھا. لیکن میں ہمیشہ مطلب میں نے یہ سنا ہے کہ بھئی میرے کو یہ سننے کو ملتا تھا رادر, یا میرے پیٹھ پیچھے باتیں ہوتی تھی کہ تمہارے فادر نے جو کیا ہے دیٹ از اگینسٹ اسلام, یو کین ناٹ ڈو دیٹ اگینسٹ بیکاز اسلام نہیں دس سر, از کنسیڈرڈ. ہاں سر ہاں جی, اگینسٹ اسلام نہیں, ہاں اگینسٹ دس اسلام از نہیں ہے. اٹ از این ایڈلٹری, کلیئر کٹ ایڈلٹری ہے, زنا ہے. سو اب اگر اب ہاں مجھے نہیں پتا آپ کا جھکاؤ کدھر ہے اور آپ کدھر ہے, اس سے ہمیں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ کیئر کہ آپ کا جھکاؤ کدھر ہے. آپ نے چونکہ اب اسلام قبول کر لیا, اگر آپ نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا, اگر آپ ایتھیس ہوتے, ایگنوسٹک ہوتے, ہندو ہوتے, کچھ بھی آپ ہوتے, تو میں آپ کو یہ والا اسٹیٹمنٹ نہ بولتا. میں نے آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ صرف اس لیے بولا ہے کہ اب آپ نے اسلام قبول کر لیا. اگر آپ ایتھیس, ہندو, ایگنوسٹک کچھ بھی ہوتے تو میں کبھی بھی آپ کو یہ بات نہ بولتا کہ آپ اڈلٹری کی اولاد ہے. میں نے آپ کو یہ لفظ کیوں بولا ہے, دیکھیے کیونکہ اب میرا آپ نے جو اسلام قبول کر لیا. ہاں اور ایز اے میرا جو مسلم آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ آپ اڈلٹری کی اولاد ہیں, کیونکہ آپ کے والد صاحب کبھی بھی اسلامک طریقے سے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ شادی کر ہی نہیں سکتے. دیکھیے ایکچولی ہوا کیا تھا, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میرے فادر جو ہیں لو میرج ہے ان کی, تو انہوں نے بہت کوشش کی تھی کہ بھائی میری مدر کو کنورٹ کرنے کی. انفیکٹ انہوں نے کلمہ ولمہ پڑھا کے وہ سب کروا دیا. پہلے کے 3-4 سال میری مدر جو تھیں وہ نمازیں بھی پڑھتی رہیں, ادا کرتی رہیں جیسے آپ کہتے ہیں. تو باقاعدہ پورا, ہاں برقع ورقع نہیں لیتے تھے, مطلب حجاب وغیرہ وہ مطلب وہ کچھ نہیں لیتی تھی, لیکن ہاں وہ سب چیزیں فالو کرتی تھی. روزے رکھنا شروع کیا انہوں نے, لیکن کچھ سالوں کے بعد پھر تھوڑا چینج ہوا.
تو وہ تھوڑا واپس ہندوازم کی طرح آنے لگیں. جو ہم فاسٹنگ کرتے ہیں, ورت جسے کہتے ہیں ہندوؤں میں, وہ رکھنے لگیں. تو اب ان کے لیے کیا ہو گیا, تھوڑا مشکل ہو گیا کہ ہندوازم اور اسلام دونوں فالو کرنا. دو یہ میرے پیرنٹس والی سائڈ کو, مطلب میرے فادر کی سائڈ کو نہیں پتا تھا, لیکن میری مدر والی سائڈ کو پتا تھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں. کیونکہ اگر فادر والی سائڈ سے پتا لگتا تو اٹ وڈ ہیو بین اے ڈیزاسٹر. سر دیکھیں بہت لمبی آپ کہانی بتا رہے ہیں, لیکن میں آپ کو شارٹ میں بتاتا ہوں ہوا کیا. آپ کے فادر نے ان کو کہا کہ میرے پیرنٹس کے لیے اور میری فیملی کے لیے مسلمان بن جاؤ, اور منہ سے بن جاؤ, کچھ دیر ہمارے ساتھ کر لینا, باقی اپنے دھرم کو اپنے دل میں رکھو, اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا تم اپنے وہ سارے کام کرنا, میں تمہارا ساتھ دوں گا. سو پراببلی کچھ ایسا ہوا, رائٹ. آپ کے والد ابھی بھی بس آپ میرے کی کو, والدہ کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی بالکل ساتھ میں ہیں. اوکے, تو تو یہ تھوڑا انبن probably چلتا رہتا ہے ان کا. probably this is what they both decided, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے کیا. Now question is, اب آپ نے اسلام قبولا کیوں, وہ اب بتائیں مجھے. یہ تو آپ کی کہانی ہوگی, بیک گراؤنڈ ہو گیا, آپ نے اسلام کیوں قبولا, یہ بتائیں کیا نظر آیا آپ کو اس میں قبولنے کے لیے؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ تھی کہ میں ان لوگوں کا منہ جو بند کرانا چاہتا تھا کہ جن سے میرے کو سننے کو ملتا تھا. میں نے بہت سنا تھا یہ کہ تمہارے کیا فادر سنا تھا؟ صاحب یہ ہے وہ ہے, اور تم جو ہو وہ غلط, جسے کہتے ہیں کہ آئی شوڈ ناٹ سے دس بٹ یو آر ناجائز اولاد ہے, ہاں وہ نہیں زنا نہیں, کی وہ ہے. تو ایک ابھی سیکنڈ, بھی ہے نا. جب تک آپ مسلمان نہیں تھے تب تک نہیں تھے آپ. ایک سیکنڈ واپس آتے ہیں, نہیں ریوائنڈ لیکن کرتے ہیں. یہ ایک منٹ, سوری آپ کی بات کاٹوں گا, لیکن آپ جب تک مسلمان نہیں تھے تب تک آپ ناجائز اولاد نہیں تھے, کیونکہ آپ مسلمان ہی نہیں ہیں. تو آپ کے لیے جائز ناجائز کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ آپ کے لیے شادی ایک سیکولر میرج کے تحت ہوئی تھی, اور آپ بتاتے خود ایک سیکولر تھے, تب تک آپ ناجائز اولاد نہیں تھے. اب جب آپ نے اسلام قبول لیا ہے, اب آپ ناجائز اولاد ہیں, کیونکہ اب آپ اسلام میں آ گئے. تو پہلے تک آپ تھے ہی نہیں, اب ہوئے. تو آپ سمجھ کے لگی آپ کو؟ حساب سے, میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات, آپ کا جو پوائنٹ ہے ویلڈ ہے, بٹ میں آپ ایک چیز بتائیے مجھ سے, ایک جسے اردو میں کہتے ہیں مشورہ لینا یا ایک ایڈوائس لینا. تو آپ کے حساب سے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میرا یہاں آنے کا, میرے کو اس نے کہا سننے کے لیے پہلے جب میں نے آپ کے چینل سنے, دونوں کے آئی تھنک آپ دونوں کے الگ الگ 2 چینل ہیں, ایک ایڈم سیکر اردو, آپ کا انگلش اردو اور ہیں چینل, جی اور ان کا ایکس مسلم ہے, ایک ایکس مسلم ساحل ہے, ایسے کر کے ہیں آپ کے چینل جس پہ آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں, کچھ لائیو یہ کرتے ہیں. تو اس کے بعد مطلب اس پہ میرے کو پتا چلا, تو انہوں نے میرے کو کہا کہ جا کے ایک باری بات کر. اب بھائی, اب آپ مشورہ کس طرح کا مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں, جب تک اگر آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اسلام کے بارے میں بہت سارا کچھ پتا لگ جائے گا, رائٹ. دوسری بات, اب تو آپ ہو گئے ویسے ہی ناجائز اولاد, پہلے تو نہیں تھے. اب مجھے بتائیں, آپ مجھ سے مشورہ تو کیا مانگ رہے ہیں؟ اگر میں واپس جاتا ہوں تو کیا اس سے میں ٹھیک ہو جائے گا؟ مطلب آپ کے کیا کہنے ٹھیک کا ہو یہ جائے مطلب ہے. بھائی؟ اسلامکلی تو آپ ناجائز اولاد ہیں. نان اسلامکلی انڈیا کے اندر ایک سیکولر ایکٹ, میرج ایکٹ ہے, جس کے تحت کوئی بھی لڑکا لڑکی چاہے کسی بھی دھرم, ریلیجن, آئیڈیالوجی سے تعلق رکھتا ہو, وہ شادی کر سکتے ہیں. تو بائی لا تو آپ بائی لا آپ ناجائز اولاد نہیں ہیں, لیکن اسلام کے مطابق آپ ناجائز اولاد ہیں. تو لہٰذا اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ ناجائز اولاد ہیں, اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں تو انڈیا کے قانون کے مطابق آپ بالکل ناجائز نہیں ہیں, آپ بالکل جائز ہیں. لیکن میرے کو تو مطلب میں نے جتنے بھی مسلم اسکالر سے پوچھا, سو کال یہاں پہ مفتی مولوی وغیرہ ہیں جن سے میں ملا ہوں, ٹھیک ہے, بہت بات کر کے, تو انہوں نے میرے یہ کہا کہ اگر تم اس میں آتے ہو تو تم دعا کرو, نمازیں ادا کرو, تو تمہارے سارے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی گناہ گناہ ہیں معاف وہ ہو جائیں گے, گناہ ہو معاف ہو جائیں جائیں گے. گے, لیکن ناجائز اولاد تو تم ہو نا, وہ تو رہو گے. دیکھو اسلام, دیکھو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرو, تم ناجائز اولاد ہو, تم رہو گے اسلام کی نظر میں, رائٹ. چاہے تم تو اگر میں مسلمان اب ہو چاہے مسلمان نہ ہو, بنتا ہوں تو تم ناجائز اولاد رہو مسلمان گے. بننے کے بعد مسلمان بننے کے بعد ہی تو رہو گے. اگر مسلمان نہیں ہو تم اپنے آپ کو ناجائز کیسے کہہ رہے ہو؟ پھر تو تم سیکولر ایکٹ کے مطابق چل رہے ہو نا. تب تم کہتے ہو انڈیا کے مطابق میں میرج کے ساتھ ہوا ہوں. مسلمانوں کے مطابق, دین اسلام کے مطابق تم ناجائز اولاد ہو, دین اسلام سے باہر تو ناجائز نہیں ہو نا. تو اگر یا دیکھو, ایک اب آپ سمپل سی بات کرتا ہوں آپ بتائیں. سے, ایک ہندو ایک ایتھیسٹ کے ساتھ شادی کر لے تو کیا ان کی اولاد ناجائز اولاد کہلائے گی؟ نہیں. تھینک یو. کیوں نہیں کہلائے گی؟ کیونکہ انہوں نے انڈین میرج ایکٹ کے تحت شادی کی, رائٹ. نہ ہی اور ہندوازم کے حساب سے ایڈم صاحب دونوں ہے, نہ ہی فیئر انف, لائک ہندوازم کے نہیں, میں اسے سائڈ پہ رکھ رہا ہوں نا فور دا ٹائم بینگ, لائک میں اس کو صرف اس کی چیز کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اچھا اب دیکھیں,
کہ آپ کسی بھی طریقے سے کسی بھی دو مذاہب کی آپس میں شادی کرا لیں انڈیا کے اندر, انڈیا کے قانون کے مطابق جو بچہ پیدا ہوگا وہ ناجائز نہیں ہوگا ایز لانگ ایز کہ انڈین ایکٹ نے اس میرج کو ریکگنائز کیا ہے. کریکٹ؟ رائٹ. پرفیکٹ. اسلام میں یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو لڑکی سے شادی کر لے تو اسلام کے مطابق یہ شادی نہیں ہے, لہذا ان کی اولاد جو ہے ناجائز اولاد ہے. یا ایک مسلمان لڑکی ہندو, سکھ, ایتھیس, عیسائی, یہودی کسی بھی کے ساتھ شادی کر لے تو ان کی اولاد ناجائز اولاد کہلائے گی, زنا کی اولاد کہلائے گی اسلام کے مطابق, ویدر اس کو انڈین ایکٹ میرج ایکسپٹ کرے یا نہ کرے. لہذا جو بچے ہیں اس سچویشن میں اسلام کے مطابق وہ ناجائز اولادی ہیں, لیکن کب ہوں گے ناجائز؟ جب وہ مسلمان ہوں گے. جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ تو انڈین ایکٹ کے اوپر چل رہا ہے نا, وہ اسلام کے اوپر تو چل نہیں رہا. اسلام کے اوپر تو اب چل رہے ہیں, تو چونکہ اسلام کے اوپر اب چل رہے ہیں تو بھائی جان اب آپ اگر اسلام میں داخل ہوں گے تو اب آپ ماشاءاللہ سے ناجائز اولاد ہیں, الحمدللہ ایکسپٹ کریں اس چیز کو. تو آپ میرے کو ایک چیز بتائیے, آپ جیسے اگر کوئی مسلم میں پوچھ رہا ہوں آپ سے اسلام کے حساب سے, اگر کوئی مسلم کسی نان مسلم سے شادی کرتا ہے اور وہ نان مسلم لیڈی اپنے آپ کو مسلم کنورٹ کرتی ہے تو کیا تب بھی ان کی اولاد جو ہوگی وہ ناجائز ہوگی؟ نہیں, تب ناجائز نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہی وہ واپس نان مسلم ہوتی ہے اس بندے کو, اس لڑکی کو اسی وقت طلاق ہو جاتی ہے. میرا نیکسٹ کوشچن وہی تھا کہ اگر وہ واپس اگر وہ واپس پھر چینج کرتی ہے اپنا ریلیجن تو وہ واپس طلاق ہوگی اسی وقت طلاق ہوگی. تو اگر اچھا ٹھیک ہے, I agree to what you said. Now my second point is just an advice to counter that. اگر میرے کو جیسے یہ لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آپ نے اسلام کیا تو بڑا خوش ہو کے مجھے دعوتیں ملی, یہ وہ, مطلب I was treated like a prince to be very honest. جی آگے چلیں, پرنس بن جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آگے چلیں. تو آپ میرے کو یہ بتائیے کہ میں کیا کاؤنٹر دے سکتا ہوں اس چیز پہ؟ اس لیے کسی کیا مطلب؟ دیکھیں آپ کو علم ہے اسلام کا اور آپ نے باقی بھی ریلیجس بکس پڑھی ہیں تو ایک سیکنڈ, کاؤنٹر کیا مطلب آپ دے سکتے ہیں؟ کیوں کاؤنٹر دینا ہے مطلب کسی کو؟ نمبر اگر جیسے وہ میرے کو بولتے ہیں کہ اگر تم واپس بنتے ہو ٹھیک ہے تو تم پھر ناجائز اولاد ہو گئی, یہ ہو گئے, تو اس کے لیے کس الو کے, ارے بھائی ان سے پوچھو نا کہاں پہ لکھا ہوا ہے. دیکھو جب تک وہ مسلمان کے تحت کہہ رہے ہیں نا تم ناجائز اولاد ہو, انڈین ایکٹ کے مطابق تو نہیں کہہ رہے. اس میں تمہیں ریفرنس کیا دوں؟ انڈیا کا ایکٹ تمہیں ناجائز مانتا ہے؟ نہیں. اسلام تمہیں ناجائز مانتا ہے. اگر تم مسلمان ہوتے تو تم ناجائز ہو, تم مسلمان نہیں ہوتے تو تم انڈین ایکٹ کے مطابق ہو. بھائی کس طرح سے ناجائز ہو؟ کیا بچوں والی بات کر رہے میرے ساتھ؟ اس میں کاؤنٹر کیا دوں؟ کل کو کسی مسلم لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں اگر میں میں اگر مسلمان نہیں رہتا ہوں؟ جب آپ مسلمان نہیں ہو تو آپ کو کس نے روکا ہے کہ آپ مسلمان سے شادی کرو, سکھ سے یا عیسائی سے یا ہندو سے, کس سے شادی کرو؟ آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہ کوئی بھی میرے کو مسلم فادر اپنی بیٹی خوشی سے دے گا انڈر دا ریلیجن؟ بالکل نہیں دے گا, بالکل نہیں دے گا. مسلمان فادر کیوں دے گا؟ آپ نے لڑکی کے لیے اسلام قبول کیا تو بتائیں آپ نے لڑکی کے لیے اسلام قبول کیا کیوں کرنا ہے بھائی تجھے؟ مسلمان سے شادی کیوں کرنا ہے؟ اب مجھے لگ رہا ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے کیونکہ لڑکی کا چکر ہے. نہیں, لڑکی کا چکر نہیں ہے, میں ابھی چھوٹا ہوں. تو پھر تمہیں مسلمان سے شادی کیوں کرنی ہے؟ اس یہ میں پڑھنا کیوں ہے مجھے بتاؤ. میں پوچھ رہا ہوں, جسٹ ڈاؤٹ ہے کیونکہ میرے وہی پوچھ رہا ہوں چاہیں گے, میں بتاتا ہوں کیونکہ میرے فادر جو ہیں مسلم چاہیں گے کہ رکو, فادر جو مرضی چاہیں. میں آپ سے سمپل پوچھتا ہوں, اگر آپ نان مسلم ہو آپ کو کیا چیز روک رہی ہے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. تھینک یو سو مچ. لیکن اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کو کیا چیز روک رہی ہے ایک ہندو سے, ایک ایتھیس سے, ایک اگنوسٹک سے یا کسی بھی اس قسم کے بندے سے شادی کرنے سے؟ اسلام. تھینک یو سو ویری مچ. تو بھائی اگر آپ اسلام آپ کو ڈفرنٹ چیزوں سے روک رہا ہے, باقی تو کوئی آپ کو روک نہیں رہے. نجائز اولاد آپ کو کون کہہ رہا ہے؟ اسلام. جو آپ کو نجائز اولاد کہہ رہا ہے آپ اس کے اندر داخل ہو گئے. کیا سٹوپڈ بات ہے بھائی؟ جو آپ کو نجائز اولاد کہہ رہا ہے, جو آپ کو حرامی بول رہا ہے, آپ دنیا کے واحد شخص ہوں گے جو بندے آپ کو حرامی بول رہے ہیں آپ ان میں جا کے بیٹھ گئے. واللہ حبیبی, تو جو قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ لیجٹمیٹ چائلڈ ہیں, حرامی نہیں ہیں, ان میں جانے کی بجائے آپ ان میں بیٹھ گئے جو آپ کو حرامی کہہ رہے ہیں. اسے اسٹاک ہوم سنڈروم کہتے ہیں بھائی. آپ بیمار ہیں مینٹلی طور پہ. جو آپ کو
जी नहीं, आपने बहुत अच्छे से इनको सारी चीजें एक्सप्लेन की, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनके वालिद जो है वो मुसलमान है, लव मैरिज किया, कुछ भी किया, और इन्होंने ये भी कहा अभी कि साथ में रहते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इनके वालिद साहब इसको एज अ हिंदू क्यों पालन पोषण करेंगे, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाउ दिस इज पॉसिबल। देखिए, मेरे जो फादर हैं, तो ही इज नॉट वेरी इस्लामोफोबिया काइंड ऑफ थिंग कि भाई उनको इस्लाम का है, तो उन्होंने कभी इतना वो नहीं किया। हाँ, नाम वगैरह ऑब्वियसली फादर के हिसाब से रखना था, तो उसमें कुछ चला नहीं। बाकी रही बात मतलब जो आपका नाम पालन पेपर में पोषण की मुस्लिम है, नाम है? बिल्कुल पेपर में मुस्लिम नाम है, हाँ जी। ठीक है, लेकिन कभी आपको ये नहीं हुआ एक कि एक मिनट, एक मिनट, आ, एक एक सवाल का जवाब। पेपर आपका मुस्लिम पेपर ना पे डॉक्यूमेंट्स पे नाम मुस्लिम नाम है? हाँ, अब तो मेरे को चेंज करके डालना पड़ा मुस्लिम नाम, ऑब्वियसली। अरे यार, मैं अब की बात नहीं कर रहा हूं। आप जब पैदा हुए थे, आपके वालिद है मुस्लिम, ठीक है, और आपकी माँ के साथ रहते देखिए, हैं। मेरा नाम मैं बताता हूँ। मेरा नाम जो है वो कुछ ऐसा नाम था, जैसे आपका नाम है, वो हिंदू भी रखते हैं, मुस्लिम भी रखते हैं, ठीक है। तो मैं नाम अभी लेना नहीं आपको क्यों चाहता, चेंज नाम करना बहुत पड़ा सारे फिर, हैं। जब आपका ऐसा नाम है जैसे क्योंकि साहिल, नहीं नहीं, समीर? हाँ मैं बताता हूँ, क्योंकि हाँ, जैसे आपने बोला अभी साहिल समीर, तो ये नाम ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम दोनों रखते हैं, ठीक तो है। चेंज तो क्यों इसमें करना ये पड़ा? था कि शायद म्यूचुअल, मैं बताता हूँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी उनकी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब फादर मदर में थोड़े से इश्यूज होने शुरू हो गए हैं, तो फादर जो है मेरे थोड़े से वो वो कट्टरता आ जाती है कि ऐसा ऐसा है, तो बच्चों पे स्पेशली लड़का होना, लड़की है वो तो अरे चलो भाई, सेटल्ड है, मेरा पहले सवाल ये है कि आपका अगर नाम ऐसा है जो ना, जो हिंदू में भी आ जाता है, मुस्लिम में भी ताकि आ एक जाता है। पर्टिकुलर ताकि एक यार रुकेगा पर्टिकुलर थोड़ा भाई? पहचान रहे। हाँ, बोलिए। क्योंकि मुसलमान हुआ ना साहिल, ऑब्वियसली नहीं यार, हाँ, मानने एडम, वाला है। बात नहीं, एक मिनट, एक मिनट। एडम साहब, कुछ नाम ऐसे है, ठीक है, जो दोनों में आते हैं, जैसे समीर नाम है, मोमिनों में भी होते हैं, नॉन मोमिनों में भी होते हैं। इनका नाम अगर इस तरीके का नाम है, प्लस इनका जो सरनेम होगा, डेफिनेटली इनके बाप से मिला होगा, शेख, खान, कुछ भी है। अगर इनका नाम फॉर एग्जांपल समीर ले लेते हैं, प्लस इनका सरनेम खान या शेख, समीर खान या समीर शेख, ऑलरेडी इनका नाम मुसलमान वाला हो गया। इनको अभी नाम चेंज करने की जरूरत क्या पड़ गई? नाम क्यों चेंज मैं करवाए? बताता इट हूँ आपको। डजंट मेक एनी हाँ, सेंस। मैं बताता हूँ असल आपको, में मैं आपको समीर बताता नाम बहुत हरामी नाम है, इस वजह से उन्होंने चेंज किया होगा, और कोई मसला हूँ। नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था यार, कि ये मेरा नाम जो है मेरी मदर्स के साइड वालों ने रखा, ठीक है, और मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट पे मेरा सरनेम नहीं है, चाहे मेरा पासपोर्ट हो, चाहे मेरा अच्छा, यहाँ अभी का जो आधार डॉक्यूमेंट पे कार्ड सरनेम भी नहीं है भाई के? यार नहीं है। कितनी स्टोरी तो अभी बनाओगे क्या है, यार। नहीं नहीं, स्टोरी बनाने की बात नहीं है, आपको डॉक्यूमेंट पे बताता हूँ। सरनेम नहीं है? ठीक है भाई, चलो हाँ, आपको, अदर साहब सुनो मेरी बात सुनो। आपके जो डाउट थे, जो सवाल था जायज नाजायज पे, एडम साहब ने आपको जवाब दे दिया है, ठीक है। तो बहुत बहुत ठीक है, मैं एक शुक्रिया बारी बात आप। करूंगा उनसे, जो आपने किया मैं सर, देखता हूँ, हम एक लोगों बार को दोबारा मोमिन उनसे लोगों से पूछता हूँ बात बात। करना है। आपको बहुत टाइम दिया ना, 15-20 मिनट दे दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है। आपको अभी यहाँ अगर आप चैनल देख रहे हैं तो इस्लाम की हकीकत और समझ ले, एंड देख देन टेक अ हाँ, इन्फॉर्म मैं डिसीजन कि देखता हूँ, आपको मुसलमान रहना है मैं या नहीं बैठता रहना। हूँ, मैं सोचता हूँ आपका जो आगे रहेगा, देन आई टेक फॉर, ठीक है। बात और करते हैं। थर्सडे वाली स्ट्रीम में जुड़ना, मोमिन वाली स्ट्रीम में मत जुड़ना भाई। ओके। थर्सडे कितने बजे होती है ये? 12:30। ओके, फाइन, ठीक है। ओके।